بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تمام میرے دیکھنے سننے والوں کو حکیم محمد آصف سلفی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین محترم، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اور تمام بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے جو اس مرض میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں اور کئی طرح کے علاج اور پھکیاں استعمال کر چکے ہیں لیکن جسم صحت مند ہونے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے دبلا پن۔ دبلا پن ایسا ایک مرض ہے کہ جو بھی اس مرض میں شکار ہوا، اس مرض میں مبتلا ہوا، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی موسم کی تبدیلی اس کے جسم پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہے، بہت ہی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے اثرات فوری طور پہ اس کے جسم پر آ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئے دن نزلہ، زکام، دائمی نزلہ، جسموں میں درد، بخار کی کیفیت، ان امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم پر جو گوشت ہوتا ہے ان امراض سے لڑنے کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اور دبلے پن کے جسم کے اندر گوشت کافی حد تک کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کی گرمی اور ہوا کی ٹھنڈک اس کے جسم کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جسم برداشت نہیں کرتا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شکل و صورت میں اگر دیکھا جائے، شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، گال پچک جاتے ہیں، جسم بالکل سوکھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا ہے۔ غذا کے بارے میں سوال کیا جائے تو کھانا پینا بہت اچھا ہے، کھانے کی مقدار بھی اچھی ہے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ جسم پر لگتا نہیں ہے۔ ہمارے مطلب پر بھی کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ حکیم صاحب بچہ کھاتا بہت ہے لیکن جسم بڑھ کے نہیں دے رہا، جسم صحت مند ہو کے نہیں دے رہا، بہت زیادہ پریشان ہے، آپ کوئی ایسی ادویات دیجئے کہ اس کا جسم بھر جائے اور اس کے جسم پر گوشت آ جائے۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ یار بچی بہت کمزور ہے، دبلی ہے، پتلی ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو دبلے پن کی وجہ سے بدصورت دکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار شادی اگر کریں گے تو جسم ایسا ہے کوئی باتیں نہ کرے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی پھکیاں استعمال کرتے ہیں، صحت مند تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اس سے بہت ہی زیادہ برے اثرات جسم پر آ جاتے ہیں، پہلے سے بھی بدتر حالت پہ وہ چلے جاتے ہیں، الٹا ان کی بھوک ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے تمام ان بہن اور بھائیوں کے لیے جو اپنی دبلے پن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ڈائٹ کے اوپر اور اس نسخے کے اوپر جو بہتر لگے وہ آپ چنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا اور آپ صحت مند اور فرما انسان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ نسخے کے لیے آپ کو پنساری کے پاس جانا ہے، اس کو کہنا ہے کہ نشاستہ گندم دے دے۔ آپ نشاستہ گندم لے لیں 50 گرام، اسی طرح ستاور لے لیں 50 گرام، اسگدن اگوری 50 گرام، مسلی سیاہ 50 گرام، مغز پمبا دانہ، مغز بنولا کے نام سے بھی ملتا ہے، یہ بھی لینا ہے 50 گرام، مسلی سیاہ 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، خشک دودھ 50 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کا وزن دیکھ لیں کہ کتنا وزن بنتا ہے۔ ان تمام کے وزن سے 3 گنا زیادہ آپ نے اس میں شہد ملانا ہے، 3 گنا زیادہ شہد ملانا ہے۔ آپ کی مرضی شہد نہ بھی ملائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا اس کو صفوف کی شکل میں ہی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ تمام نسخے کو باریک صفوف بنا لیں اور 5 سے 10 گرام دن میں 3 ٹائم نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔
5 سے 10 گرام. اب اس کا تعین کیسے ہوگا؟ چھوٹی چائے والی چمچی یہ 5 گرام کی ہوتی ہے اور بڑی چائے والی چمچی 10 گرام کی ہوتی ہے. جو 20 سال سے عمر ہے زیادہ ہے جن کی، وہ 10 گرام لیں گے، اور جو 20 سال سے کم ہے وہ 5 گرام استعمال کریں گے نیم گرم دودھ کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، اگر جو اس نسخے کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس ڈائٹ کو استعمال کرے. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا جیسا نسخہ استعمال کرنے والے کو فائدہ ہوگا. اس نسخے کے ساتھ دن میں کسی بھی ٹائم دیگ کی بریانی کا استعمال ضرور کرنا ہے، ڈائٹ کے ساتھ بھی اور اس نسخے کے ساتھ بھی. اور آم کا سیزن ہے، جتنا ہو سکے آم کے ملک شیک کا استعمال کریں. اور اس کے ساتھ جو ڈائٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو 15 عدد منقے لینے ہیں اور 30 عدد بادام لینے ہیں. 1 کپ پانی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے. 1 کپ پانی کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور ڈھک دینا ہے. اوس والی جگہ کے اندر جالی والی کسی چیز سے ڈھک دیں. صبح نہار منہ آپ نے وہ منقے اور بادام کھا لینے ہیں. اس کے اوپر آدھا کلو دودھ پینا ہے. یہ آپ کا ناشتہ ہے. اگر پھر ناشتے کے بعد بھوک لگتی ہے تو سادی روٹی کے ساتھ انڈے کی سفیدی کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوپہر کو کوئی بھی گوشت چھوٹا آپ اس کے اندر سبزی ڈالیں، دیسی گھی میں بنائیں اور اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ رات کے ٹائم یا دن میں یا صبح کسی بھی ٹائم دن میں 1 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 عدد کھجور لینی ہے اور 1 عدد کھیرا لے کے کھا لینا ہے. اگر جس کو کھیرا پسند نہیں، 7 عدد کھجور لے لے اور 2 گنا زیادہ مکھن لے لے. 7 کھجوروں سے 2 گنا زیادہ مکھن ملا کر اور اس کا استعمال کر لے. اللہ کی توفیق سے اس کے جسم کے اندر وہی اثرات آئیں گے جو آپ کو چاہیے. آپ چاہتے ہیں صحت مند ہو جائے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ بھی صحت مند ہو جائے گا. اسی طرح رات کو خوبانی لے لیں، اس کو بھگو دیں. 7 عدد خشک خوبانی جو ہوتی ہے پنساری سے بآسانی مل جائے گی، میوے والوں سے مل جائے گی. آپ اس 7 عدد خوبانی کو رات کو بھگو دیں اور صبح خوبانی کھا کے اس کے بیج نکال کے گری نکال کے وہ بھی چبا کے کھا جائیں. دونوں کے ساتھ آپ کو دیگ کی بریانی اور آم کا ملک شیک ضرور پینا ہے اور بریانی ضرور کھانی ہے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ مہینے کے اندر 3 کلو وزن بڑھے گا. مکمل کورس کے لیے 3 مہینے استعمال کریں. اللہ کی توفیق سے آپ کا 9 کلو وزن بڑھے گا. اس کے بعد آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ 1 روٹی بھی کھائیں گے، اللہ کی توفیق سے وہ بھی گوشت بنائے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ استعمال کریں اور پھر کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. دیجیے محمد آصف سلفی کو اجازت. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.